10 محرم کا دن تھا۔ تمام جان نثار شہید ہو چکے۔ امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے۔ آپ نے ایک کربلا کے بڑے ٹیلے پہ جا کے حل میں ناصر ینصرنا کی صدا لگائی کہ کوئی ہے جو اسلام بچانے میں میری مدد کرے۔ آپ کا استغاثہ بلند ہوا۔ اس استغاثے کی آواز سے علی اصغر جو جھولے میں تھے وہ گر پڑے اور زار و قطار رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جھولے میں ٹکتے نہ تھے۔ ایک کورام بیبیوں میں برپا تھا۔ جب امام حسین میدان کربلا سے گھر خیام میں تشریف لائے تو بیبیوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے فرزند رسول، علی اصغر اس وقت کا رو رہا ہے جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے۔ بچے کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، ماں کا دودھ بھی نہیں ہے، اس بچے کو پانی پلا لیجئے۔ تھوڑی دیر کے لیے امام حسین نے اپنے ابا کے دامن کو پھیلایا اور علی اصغر معصوم 6 ماہ کا اٹھایا۔ علی اصغر وہ ننھا مجاہد ہے جو مدینہ سے چلا تھا تو 18 دن عمر تھی اور جب کربلا میں پہنچا تو 6 ماہ کا ہو چکا تھا، یعنی اصغر کی ساری زندگی سفر میں گزر گئی۔ امام حسین نے بچے کو لیا اور بچے کی حالت یہ تھی کہ ایسے جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ حضرت امام حسین کے اس فرزند کی حالت یہ تھی۔ آپ نے کربلا کے گرم صحرا، اڑتی ہوئی ریت کے ذرے اور کربلا کا چیٹل میدان، نہ کوئی درخت، نہ پرند، نہ چرند، نہ ہوا، اور ساتھ دریا بہہ رہا، لیکن کیا اہل بیت پہ پانی بند ہو چکا ہے۔ جو پانی بچوں کے ساتھ سے گرا تھا، بچے اس پانی گرنے والی جگہ کو گیلا سمجھ کے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اپنے سینوں کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ امام حسین علی مقام نے بچے کو اٹھایا اور ایک بلند جگہ پہ آ کے ایک ٹیلے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور فوج شقی سے مخاطب کر کے کہا کہ اے فوج شقی، اے عمر سعد، اگر تمہاری نظروں میں قصوروار ہوں، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ فوج شقی سے آواز آئی، حسین، اگر یہ بچہ خود پانی مانگے تو ہم دیں گے۔ حسین نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں علی اصغر کو لٹا دیا اور کہا، اے علی اصغر، مثل عیسیٰ کی طرح بولو، آج گواہی دو۔ حضرت علی اصغر کے سوکھی ہوئی زبان ہلی اور پانی جب آپ نے کہا تو فوج اشقیا کے لوگ جو سپاہی تھے منہ پھیر کر رونے لگے۔ اتنے میں حرملہ نے دیکھا کہ میری فوج کے سپاہی بغاوت پہ نہ آمادہ ہو جائیں۔ اس نے کہا، اے کیا دیکھتے ہو حرملہ، حسین کی کلام کو قطع کرو۔ اس نے وہ تیر استعمال کیا جو انسانوں میں نہیں کیا جاتا اور آپ نے وہ تیر اپنے بازو پہ لگایا۔ لگتے ہی بازو کو چھیدتا ہوا علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا گزر گیا اور ایک خون کا فوارہ آپ کے گلے سے نکلا۔ حسین نے چاہا کہ اس خون ناحق کو زمین پہ گرائے، لیکن زمین نے کہا، اے حسین، اگر علی اصغر کا بے خطا خون اس زمین پہ آ گیا تو کبھی بھی یہاں پہ کوئی چیز کاشت نہ ہوگی، کوئی زراعت نہ ہوگی۔ پھر آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف اس علی اصغر کا خون پھینک دوں، لیکن آسمان کے بلند قطبوں سے آواز آئی کہ اے حسین، علی اصغر کا بے خطا خون اوپر نہ پھینکنا، کیونکہ آسمان سے کبھی بحران رحمت نازل نہ ہوگی۔ حسین نے کیا کیا؟ حسین نے علی اصغر کا خون اپنی ریش پہ ملا۔ زمین کو انکار ہے، آسمان راضی نہیں، علی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اور پھر علی اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ مچل گیا۔ حسین ابن علی فرزند رسول گوشائے علی و بطول اپنے بچے کو ہاتھ پہ لے کے خیمہ گاہ کی طرف بڑھے۔ کبھی 7 قدم آگے چلتے تھے، 7 قدم پیچھے چلتے تھے، لیکن جب دیکھا کہ بی بی رباب، ایک آواز آئی، رباب کیا دیکھ رہی ہو خیام میں؟ دیکھو میرا بچہ تمہارے سامنے کتنا بڑا شرمندہ ہے، جاؤ علی اصغر ان کو ہاتھوں سے لے لو۔ آپ نے علی اصغر کو ہاتھوں سے لیا اور پھر یہ ستم نہیں، اگر
اس پہ رونا نہیں تھا کہ علی اصغر کی شہادت ہو گئی. وہ ننھا مجاہد جس کو تیر لگتے ہی مسکرا پڑا، اور وہ علی اصغر کی امام حسین کی فتح تھی اور یزید کی شکست تھی. ایک تبسم نے بتا دیا کہ جنگ کیسے فتح کی جاتی ہے. وہ کربلا جو صدیوں پہ محیط ہے، اگر کہیں بھی ظلم ہوگا تو کربلا کو یاد کیا جائے گا. امام حسین علی مقام نے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیا اور بی بی رباب نے خیام کے ساتھ ایک زمین جو خالی تھی اس کو کھودنا شروع کر دیا. شریعت، بانی شریعت، جس کو ساری شریعت کے احکام پتہ ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو دفن نہیں کر سکتا کیونکہ باپ کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، آپ نے علی اصغر کو ایک زمین کھودی کیونکہ پتہ تھا کہ کل فوج اشقیا میری شہادت کے بعد لاشوں کی پامالی کرے گا. لیکن علی اصغر بہت چھوٹا ہے. آپ نے علی اصغر کے جسد مبارک کو دفن کرنا شروع کر دیا. پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالتے ڈالتے جب منہ کی باری آئی تو اپنا رخ پھیر دیا اور کہا اصغر تو وہ مقتول ہے، تو وہ شہید ہے جس کو اس کا باپ دفن کر رہا ہے اور ماں پاس کھڑی دیکھ رہی ہے. دوستو یہ بات نہیں اس پہ ختم ہو جاتی. رونا کس بات کا تھا؟ لیکن جب 11 محرم سر گنے گئے تو ایک سر کم تھا. کسی ظالم نے دیکھا تھا کہ حسین یہاں پہ جگہ کھود رہا تھا. اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور جہاں کہیں دیکھا کہ زمین نرم ہے، اس نرم زمین کے ساتھ اس نے تلوار کو نیچے کیا اور علی اصغر کا خوبصورت لاشا اس نیزے کے ساتھ اوپر آ گیا اور سر تن سے جدا ہوا. جب آپ کا سر تن سے جدا ہوا اور آپ کو نیزے پہ سوار کیا گیا، جب نیزے کربلا سے نکلے اور کوفہ کے بازاروں اور شاموں میں آئے تو کئی خواتین نے دیکھا اور یہ دیکھ کے کہا بڑا سنگ دل تھا، بڑا ظالم تھا قاتل جس نے اس بچے کو بھی نہ بخشا.